پاس رونے لگے ڈر کے دل نے کہا ہائے سید خوشخو یہی تو ہے نہ ملا تین دن جو بہر وضو سر کی چاہ میں کوثر کو چل بسے مہرو اسی کے واسطے کے کٹ گئے بازو یہ تو وہ ہے جو شیر نے نہ پایا تھا اسی کو مان کے گردن پہ تیر کھایا تھا اسی کو مان کے گردن پہ تیر کھایا تھا اس کے آئے مصلی پہ اور پڑھی وہ نماز جس کے بعد تھی حضرت وصال ناز و نیاز ایک ذکر طویل اور ایک سجود اراز پکارتے تھے یہ روح حسین سجدہ نواز پکارتے تھے یہ روح حسین سجدہ نواز مجھے بھی ناز ہے جس پر یہی وہ تاج ہے یہ آخری میرے سجاد کی عبادت ہے آخری میرے سجاد کی عبادت ہے ہوئی تمام جو آخر نماز جان رسول حمد کے لگ چومتا تھا حسن قبول جو شکر کے سجدے کو ہر کی یاد میں تو ایک عصر کا یاد آیا سجدائے مقبول جو روتے ہوئے کوچ کر گئے سجاد کہاں حسین حسین اور مر گئے سجاد کہاں حسین حسین
ظالم نے زہر سے مارا بڑا ہے بشم حسین غریب نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، کل ایمان نعرہ حیدری 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 حسینیت زندہ باد، حسینیت حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اہل بیت کے اگلے پچھلے آنے والے دشمنوں پہ صبح و شام رات کے ہر پیر لعنت، برائے خوشنودی چہاردہ معصومین علیہ السلام بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یثرب سے صدا آئی سجاد چل بسا، وہ شام والک قیدی بیمار چل بسا، باقر پہ ہے یتیمی روتے ہیں حرم سارے، بابا کو روتے روتے ممہار چل بسا، چادر کو مانگتا تھا جو ماں بہنوں کی خاطر، وہ شام کا سوالی وہ سردار چل بسا، 40 سال رویا جو پردے کو یاد کر کے، زینب کے قافلے کا سالار چل بسا، کربل سے کوفہ آیا، کوفہ سے شام آیا، وہ راہوں کا مسافر عزادار چل بسا، برائے خوشنودی سالار کاروان شام بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، سورہ فاتحہ۔ بارہ جی کا صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس بزم کی طاقت بڑی ہے، سر کھلے یہاں فاطمہ سر پیٹ رہی ہے، جو کہ یہاں آئے ہیں، شہدائی ہیں شکے مجلس نہیں، دربار حسین ابن علی ہے، آبے
السجادية والآثار البقرية والمآثر الجعفرية والعلوم الكاظمية والهجج الرزوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية والقائم بأمر الله. ان کے دامن سے متمسک کر دیا، ان کا چاہنے والا بنایا، ان کی ولایت کا اقرار کرنے والا بنایا. اس کے بعد ہمیں توفیق دی کہ ہم نے فرش عزا کو بچھایا اور اس پر جمع ہو گئے کہ ذکر محمد و آل محمد کریں. پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس فرش عزا کو وسیلہ بناتے ہوئے اور محمد و آل محمد کو وسیلہ بناتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم یہاں پر جو بھی بیٹھا ہوا ہے، جتنی بھی مومنات ہیں، پروردگار عالم سب کے دلوں میں حاجتیں بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں. اگر ہم میں سے کوئی پریشان ہے تو محمد آل محمد کے صدقے میں ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہماری حاجتوں کو برلا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما. پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم سیرت محمد و آل محمد کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس کو اپنی نسلوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. پروردگار عالم میں خاص دعا یہ کہ روز محشر، میدان محشر میں ہمیں اس طرح سے لایا جائے کردگار تو بھی ہم سے راضی ہو، ہماری شہزادی کونین بھی ہم سے راضی ہو، معصومین علیہ السلام بھی ہم سے راضی ہو. ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد نصیب ہو جائے. درود پڑھیں محمد پروردگار عالم امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں توفیق عطا فرما کہ جب امام کا ظہور ہو تو ہمارا کردار، ہمارا عمل، ہمارا بیان، ہماری زبان، ہمارا طریقہ ایسا ہو کہ جب امام کا ظہور ہو تو چاہے ہم زندہ ہوں، چاہے ہم مر چکے ہوں، قبروں میں جا کر سو چکے ہوں، ہمیں ہمارا نام لے کر پکارا جائے اور امام کے حشر میں شامل کر دیا جائے.
मजलिस जो है नेमते उज़्मा है, जहाँ पर हम जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करते हैं। और मजलिस में आकर जब हम जिक्र अहले बैत करते हैं तो हमें पता चलता है कि आप क्या है, बातें क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि हम उनका जिक्र करते हैं कि जिनको परवरदिगारे आलम ने सच्चा करार दिया है। दूर पड़े और बयान करूं कि यहाँ पर आकर जब हम जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करते हैं और सुनते हैं कि जो हमने अपने इस्लामियात में पढ़ा, अपनी दीनियात में पढ़ा, तो उसमें और हकीकत में कितना फर्क है। यानी जब हम मजलिसों में आते हैं, जिक्र सुनते हैं, तो हमें पता चलता है कि किस तरह से अहले बैत की हक तलफी की गई, हमेशा उनका हक छीना गया और उनकी जगह दूसरों को आगे बढ़ाया गया। हमें आकर ये पता चलता है कि अगर अहले बैत का हक ना दिया जाए तो किस तरह से इंसान जहन्नमी हो जाता है। अपनी वजाहत के लिए एक छोटी सी रिवायत हदीस समाअत करूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम आपका वाक़या है, लेकिन रिवायत करने वाले का नाम है अबू खालिद। वो कहता है कि एक मर्तबा इमाम सज्जाद की एक आया का बेटा कि जिसका नाम यहिया था, मुझे मौला के पास लेकर गया, मौला की खिदमत में लेकर गया। कि मैं घर में दाखिल हुआ। अब जब मैंने मौला को देखा तो मैंने मौला के बारे में सुना हुआ था कि मौला की तबीयत बहुत सादा है और बिल्कुल सादगी से जिंदगी बसर करते हैं। कहते जैसे ही मैंने कदम रखा, मैं अंदर गया तो मैंने अजीब हालात देखे कि मौला जो है वो लिबास फखरा पहने हुए बैठे हुए हैं। एक आरामदा बिस्तर है शानदार और उस पर इमाम तशरीफ रखे हुए। मैंने सर को झुका लिया, इमाम बातें करते रहे, मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि जो इमेज मेरी नजरों में बना हुआ था तो ये उसका बिल्कुल उलट था। तो मैंने कहा कि शोहरत कुछ और है, नजर कुछ और आता है, यानी शोहरत कुछ और है, हकीकत कुछ और है। तो मौला ने कहा कि तुम कल सुबह को आना। यानी मैंने दिल में ये सोचा कि अब आने का क्या फायदा, यानी जो हकीकत थी उसका तो बिल्कुल ही उलट नजर आता है, तो अब मैं इनके पास आके क्या करूंगा। मैं घर चला गया। यानी जब सुबह हुई तो मेरा दिल बेचैन हुआ और मेरे दिल ने कहा कि जाकर देखने में क्या हरज है, अगर इमाम ने तुझे बुलाया है तो चला जा, जाने में क्या हरज है। कहने लगे कि अब जब मैं इमाम के घर में दाखिल हुआ तो एक खाली उजरा है और कोई बंदा नजर नहीं आता। फिर मैंने सोचा कि उल्टे कदमों वापस चला जाऊं। एक मरतबा इमाम सज्जाद की आवाज आई कि अंदर आ जाओ। जब मैं अंदर गया मैंने क्या देखा, एक वो सीधा सा लिबास है, सादा बिल्कुल, और एक चटाई पर इमाम बैठे हुए हैं। तो मैं हैरान हो गया। तो मौला ने कहा कि ये हमारी असलियत, ये हमारी हकीकत है, हम इस तरह से जिंदगी गुजारते हैं, ये हमारा हुजरा है। और कल जो तुमने देखा था वो मेरे घर वालों की ख्वाहिश थी, यानी मैंने एक दिन में उनकी ख्वाहिश को पूरा किया और अपनी हकीकी जिंदगी में वापस आ गया। और आपने नाम लेकर पुकारा। रिवायत में लिखा है कि मौला ने कहा कि ए कंकर, यही हमारी हकीकत है। उसका नाम कंकर था। तो कहने लगा कि जैसे ही मौला ने मेरा नाम लिया मैं हैरान हुआ कि ये नाम तो अबू खालिद मशहूर था। कहा कि ये नाम सिर्फ मुझे पता है या मेरी माँ को पता है या फिर अल्लाह ताला जानता है। कहा जैसे ही ये ख्याल मेरे दिल में आया, मौला ने कहा कि जो कुछ अल्लाह ताला जानता है, जब वो चाहता है तो औलिया को नवाज देता है। दुरूद पढ़िए वही जो हमारा अकीदा है कि जो अल्लाह जानता है वो ये जानते हैं। परवरदिगार आलम ने अपने इल्म से नवाजा ताकि जो अल्लाह जानता है हमें नवाज देता है।
جو اللہ علم رکھتا ہے ہم بھی وہی علم رکھتے ہیں، کیونکہ پروردگار عالم وہ علم دے رہا ہے. یہ کون ہے؟ علم لدنی کے حامل ہے، یہ حامل علم لدنی ہے. تو کہہ لیں میں بھی موجود تھا، یہ بھی موجود تھا، اور مولا نے کہا کہ چلو ذرا باہر چلتے ہیں. یعنی ہم گھر سے باہر نکلے، ایک تالاب تھا بہت گہرا، یعنی اس تالاب کے کنارے ہم جا کر کھڑے ہو گئے. کہا کہ مولا نے ہمیں کنارے پر کھڑا کیا اور خود تالاب میں اتر گئے. کہ ہم نے دیکھا کہ کافی دیر تک مولا پانی پر چلتے رہے، اور کچھ دیر کے بعد جب واپس آئے ہیں تو مولا کے پاؤں پر پانی کا قطرہ بھی موجود نہیں تھا. درود پڑھیے صلی اللہ محمد محمد. کہا کہ ایک مرتبہ جیسے ہی میں نے یہ معجزہ دیکھا تو میں نے کہا کہ پروردگار عالم کے آپ حقیقی نمائندے ہیں اس کرۂ ارض پر، اور پروردگار عالم نے آپ کو امام نامزد کیا ہے. کہا کہ تم نے ہمارے حق کو پہچان لیا؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ روز محشر، میدان محشر میں پروردگار عالم 3 لوگوں کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا. تو کون لوگ ہوں گے؟ کہا کہ ایک وہ کہ جو ہمیں ہمارا مقام نہیں دیتے، ایک وہ کہ جو ہمیں ہمارا مقام نہیں دیتے، دوسرے وہ کہ جو ہماری جگہ کسی نااہل کی عزت کرتے ہیں اس کو آگے بڑھاتے ہیں، اور تیسرے قاتل کہ جو ناحق قتل کرتا ہے. تو ابھی پتہ چلا کہ جو بھی حق نہیں دیتا، جو اہل بیت کے مقام کو اس کی معرفت حاصل نہیں کرتا، ان کو وہ مقام نہیں دیتا، کیا ہوگا؟ پروردگار عالم اس پر نظر بھی نہیں ڈالے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ بھائی جس پر خدا نظر نہ ڈالے، روز محشر، میدان محشر میں ایسا ہو جائے تو سوچیے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. یعنی وہ ہم سب جانتے ہیں کہ سیدھا جہنم میں جائے گا. تو پتہ چلا کہ جو حق نہیں دیتا اہل بیت کا، جو حق تلفی کرتا ہے، وہ اس طرح سے جہنمی بن جاتا ہے. درود پڑھیے محمد علیہ کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار بیوی کا حق کھانے والوں پہ لعنت، بے شمار علی کا حق کھانے والوں پہ لعنت، بے شمار حیدری یا حیدری یہ پنجتن پاک علیہ السلام بلند تر سلوات. ابھی جو حقیقتیں ہیں جب بیان کی جاتی ہیں تو بہت شور مچتا ہے. یعنی لوگ کہتے ہیں کہ توہین صحابہ ہو رہی ہے. یعنی رسول کائنات کے زمانے میں جو لوگ موجود تھے تو وہ کون تھے؟ رسول کے چاہنے والے. بھائی یہی کہتے ہیں نا کہ رسول پر جان نثار کرنے والے تھے، رسول پر جان دینے والے تھے. جب حقیقتیں بیان کی جاتی ہیں تو ہم پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ہم توہین صحابہ کرتے ہیں، ہم بے حرمتی کرتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ریلیاں نکالی جاتی ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں. اب کیا ہوا؟ اب تو قیامت ہی آ گئی کہ بل ہی پاس ہو گیا. کیا بل پاس ہو گیا؟ کہ اس میں جو بھی توہین صحابہ کرے گا اس کو عمر قید کی سزا ہوگی. سزا تو تھی، اب اس سزا کو اور بڑھا دیا ہے، یعنی وہ سزا اور بڑھ گئی ہے. اب دیکھیے کہ جب بھی کوئی بل پاس ہوتا ہے، یعنی حکومتوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک فریق، جب 2 فریقین کے درمیان کوئی تنازع ہوتا ہے اور کوئی بل دیا جاتا ہے تو کیا طریقہ ہوتا ہے کہ دونوں فریقین کو بلایا جاتا ہے اور بات چیت کی جاتی ہے، ہر ایک سے ان کا نقطۂ نظر پوچھا جاتا ہے. اب یہ بل کیسا پاس ہوا ہے کہ یہاں پر کسی کو بلایا نہیں گیا، بل پیش کیا اور بل پاس ہو گیا، منظور ہو گیا. اور اب یہ پڑھے گی کہ 2 دن میں 100 بل جو ہے وہ پاس ہو گئی ہیں. اور کیا اس میں شرطیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو بھی توہین صحابہ کرے گا، کیا ہے؟ نام سے صحابہ کا ہے نا، جو بھی توہین صحابہ کرے گا اس کو عمر قید کی سزا ہوگی. اور کیا ہے کہ ہم سے کہا جا رہا ہے سارے عقائد وہ ہیں کہ جن پر ہمارا ان سے اختلاف ہے، یعنی جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں، یعنی مکتب شیعہ کے، مکتب تشیع کے جو بنیادی عقائد ہیں وہی سب کچھ لکھا ہوا ہے. کیا
کہ ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہو. بھئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کو کہا جاتا ہے؟ دیکھیں آپ تو ان کو علیہ السلام کہتے ہیں, ان کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں, ان کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں. بھئی کیسے ہو سکتا ہے؟ علیہ السلام تو اس لیے کہتے ہیں کہ معصوم عن الخطا ہے. بھئی ان سے تو ترک اولا بھی نہیں ہوتا. پروردگار عالم نے ایسا خلق کیا ہے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا. علیہ السلام ہمارا سلام ہو. رضی اللہ تعالیٰ عنہ معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے. بھئی جن کی رضا خدا کی رضا ہو, بھئی جن سے وہ راضی ہو ان سے اللہ راضی ہے. بھئی وہ تو پروردگار عالم کی رضا ہے نا ہمارے لیے. اگر وہ ہم سے خوش ہیں اللہ ہم سے خوش ہے, وہ ہم سے راضی ہے اللہ ہم سے راضی ہے, تو ہم کیوں کہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو, کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. کس کے لیے کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ان کے لیے کہیں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کہیں گے بھی تو اس کے لیے کہیں گے کہ جن سے اللہ کا رسول راضی ہوگا. جو اللہ کے دین کا احترام کریں گے, جو اللہ کے رسول کا احترام کریں گے, جو رسول کے اہل بیت سے محبت کریں گے, مودت کریں گے. درود پڑھیں محمد علیہ صلی اللہ محمد اور ہماری کتابوں میں نہیں بلکہ ان کی کتابوں میں شواہد موجود ہے. جو بل پاس ہوئے نا, اگر انہی کی کتابیں کھول دی جائیں اور بتا دیا جائے نہ جانے بل پاس کرنے والے تھے کون, کہ جنہوں نے صحیح بخاری بھی نہیں پڑھی تھی اور صحیح مسلم بھی نہیں پڑھی تھی, جس میں جوابات لکھے ہوئے ہیں, شواہد موجود ہیں, روایتیں موجود ہیں. کیا روایت موجود ہے؟ کہ رسول اللہ کے اصحاب خواہ مخواہ ٹھٹے کی نیت سے, ٹھٹا کیا ہے؟ مذاق اڑانے کی نیت سے رسول سے عجیب و غریب سوالات کیا کرتے تھے. کیا کیا کرتے تھے؟ کہ میرا نام کیا ہے, میرے دادا کا نام کیا ہے, یا میں نے کیا کھانا کھایا ہے, یا میرے گھر میں کیا ہے. یعنی اتنے سوال کرتے تھے. اور رحمت للعالمین پیغمبر خاتم النبیین پروردگار عالم کو ناگوار گزرا سورہ رات کی آیت نمبر 5 نازل فرمائی. کیا فرمایا؟ کہ دیکھو تم ایسی کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کیا کرو کہ جب اس کے بارے میں تمہیں بتایا جائے تو تمہیں ناگوار گزرے. یعنی اتنا عاجز کیا کہ پروردگار عالم کو آیت نازل کرنی پڑی. تو جن کے لیے اللہ تعالیٰ مذمت میں آیت نازل کرے, ہماری مجال ہم ان کو کہے رضی اللہ تعالیٰ نے خدا ان سے راضی ہو جائے. درود پڑھی محمد صلی اللہ محمد ایک اور روایت موجود ہے کہ جس کا نمبر ہے 438, جس کا نمبر تھا 146, صحیح بخاری کی روایت ہے 438, کہ جس میں یہ روایت موجود ہے. امام بخاری نے لکھا کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو جس نے روایت کی وہ کہتا ہے کہ ہم سب ایک ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے اور عمار یاسر جو ہے وہ 2 اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے. تھوڑی سی توجہ ہے, تاکہ ہم ایک لا رہے تھے, عمار یاسر 2 اینٹیں اٹھاتے تھے ہر دفعہ ہر باری میں. کہا کہ رسول اللہ کو ایک مرتبہ اندر بہت پیار آیا, محبت آئی, اور کھڑے ہوئے اور ان کے جسم سے مٹی کو جھاڑنا شروع کیا اور ایک جملہ کہا کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کو جو وہ لوگ کہ جو ہمارے مخالف ہیں, ایک باغی گروہ اس کو قتل کر دے گا. ایک باغی گروہ اس کو قتل کر دے گا. اب جو باغی ہے, جو بغاوت کر رہا ہے, وہ جنت میں تو نہیں جائے گا. اور پھر بیان کیا تاکہ یہ وہ ہے کہ جس کو باغی گروہ قتل کر دے گا اور یہ ان کو بہشت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ ان کو دوزخ کی طرف, جہنم کی طرف کھینچ رہے ہوں گے, اور یہ انکار کریں گے جس کے جواب میں وہ ان کو قتل کر دیں گے. عمار یاسر جنگ صفین میں حضرت علی کی طرف سے لڑے. باغی گروہ کون تھا؟ معاویہ کا گروہ تھا. رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو بہشت کی طرف بلائیں گے اور وہ ان کو جہنم کی طرف بلائیں گے. دیکھیے ابھی ہمارے یاسر جنت گئے نہیں ہیں. بھائی میں اگر اپنے گھر میں کسی کو بلاؤں تو میں یہ کہوں گی نا کہ تم میرے گھر میں آنا. بھائی میں اگر جنت میں ہوں گی تو میں کہوں گی بھائی جنت میں آنا.
لیکن ہمارے یہاں سے تو دنیا میں موجود ہیں، زمین پر موجود ہیں. جنگ صفین جب ہو رہی ہے کہاں ہو رہی ہے؟ زمین پہ ہو رہی ہے. یعنی وہ گروہ بھی جو ہے وہ زمین پر موجود ہے اور یہ گروہ جو ہے یہ بھی زمین پر موجود ہے. رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ باغی گروہ قتل کرے گا اور یہ بہشت کی طرف بلا رہے ہوں گے. کیا نتیجہ نکالا آپ نے؟ یعنی امیر المومنین کی فوج میں ہونا بہشت میں ہونے کے برابر ہے. ہمارے یاسر علی کی طرف سے لڑ رہے ہیں اور معاویہ نے ان کو دعوت دی تھی، کہا تھا، مجبور کیا تھا کہ تم علی کا لشکر چھوڑ کر ہماری طرف آ جاؤ. رسول نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ یہ بہشت کی طرف بلائیں گے اور وہ جہنم کی طرف کھینچیں گے، جہنم کی طرف بلائیں گے. یعنی جب وہ بلا رہے ہیں تو اس کا کیا مقصد ہے کہ چاہے وہ زمین پر موجود ہیں لیکن معاویہ کی فوج میں شامل ہونا جہنم میں ہونے کے برابر ہے. ابو سفیان پہ لعنت بے شمار، یا پہ لعنت بے شمار، بنو امیہ کے پورے گھرانے پہ لعنت بے شمار، یزید پہ لعنت بے شمار، عمر پہ لعنت بے شمار، ملا پہ لعنت بے شمار. نعرہ حیدری یا حیدری یا حیدری. پنجتن پاک علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ سرور کائنات پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ وہ جہنم کی طرف بلائیں گے اور ہم ان جہنمیوں کے لیے کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ان سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ تو ہم سے ناراض ہو جائے گا. یعنی کہ جو میرے رسول کو ستا رہے ہیں، جو اہل بیت کو اذیتیں دے رہے ہیں، ان کے لیے ہم خدا سے دعا کریں. ہم کیسے کہیں گے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا ان سے راضی ہو جا؟ خدا راضی ہو ہی نہیں سکتا. اس نے تو پہلے ہی اعلان کر دیا. یعنی بار بار دعوت دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ بہشت کہاں ہے اور دوزخ کہاں ہے. لیکن اب ان کی مرضی. تو پتہ چلا کہ بل جو پاس ہوا ہے یہ صحابہ کی محبت میں نہیں ہوا بلکہ بغض علی میں ہوا ہے. یہ محبت صحابہ سے نہیں ہے بلکہ علی کے دشمنوں سے ہے. درود پڑھیے محمد صلی علی محمد وآل محمد. ان کے لیے کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے اللہ ان سے راضی ہو جا. اللہ کیسے راضی ہوگا کہ جو سرور کائنات کو اذیت دیتے رہے. جو کچھ ہم نے اسلامیات میں دینیات میں پڑھا وہ کیا تھا اور ان کی عظمت بیان کی جاتی تھی. اور روایت صحیح مسلم میں موجود ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ کے گھر میں سوراخ سے کوئی صحابی رسول جھانک رہا تھا اور رسول اللہ نے تیر اٹھایا. روایت میں لکھا ہوا ہے، صحیح مسلم میں نے خود پڑھا دیا کہ رسول نے تیر اٹھایا کہ چاہتے تھے کہ اس کی آنکھ کو پھوڑ دے. یعنی پتہ یہ چلا کہ کوئی کسی کے گھر میں جھانکے ہمیں سے وہ کر سکتا ہے. تہذیب کیا ہے، تمدن کیا ہے، طریقہ کیا ہے، تمیز کیا ہے. یعنی ہمیں بتایا گیا کسی کے گھر میں نہیں جھانکتے. رسول اللہ تیر اٹھا رہے ہیں. یعنی جائز ہے کہ اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانکے تو اس کی آنکھ کو پھوڑ دیا جائے. ہم نے کیا پڑھا کہ وہ رات کو گشت کرتے تھے اور جھانک جھانک کے دیکھتے تھے تو پتہ چلا کہ ایک لڑکی ہے اور وہ واقعہ مجھے یاد نہیں ہے کہ گھر میں دودھ نہیں تھا تو پھر انہوں نے دودھ لا کے دیا. یعنی کہ یہ عظمت صحابہ ہے. یعنی کہ وہ دیواروں سے عورتوں کے گھروں میں جھانک رہے ہیں. ان کے لیے کہا جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. دودھ پڑے بے شمار بے شمار بے شمار. نعرہ حیدری یا حیدری یا حیدری. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بھئی ہم تو ان کو امام مانتے ہیں. ہمارے مولا تو وہ ہیں کہ جن کو خلق کر کے خود خالق نماز کرتا ہے.
कफन पे भी लिखना अली अली। सुबह के साथ दिल बोला अली मौला अली मौला, सुबह के साथ दिल बोला अली मौला अली मौला, गली बोली चमन बोला अली मौला अली मौला, गली बोली चमन बोला अली मौला अली मौला। या अली, बराए खुशनुदी शहंशाह नजफ 547 बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जिसका जिक्र आज है, जिनका आज यौम शहादत है, उनका नाम भी अली है। एक अली इब्ने अबी तालिब है और एक अली इब्न हुसैन है। जिस तरह से अली इब्ने अबी तालिब को कोई नहीं पहचान सका, इसी तरह से अली इब्न हुसैन की फजीलत को कोई जान नहीं सका। देखिए हजरत अली ने लिखी, उनकी किताब क्या है? नहजुल बलागा, और आपकी किताब का नाम है सहीफ़े सज्जादिया। कल की मजलिस से एक जुमला मुस्तार में जो मैंने पढ़ा था कि उलमा कहते हैं कि जो कुछ कुरान में है, कुरान में आयात की सूरत में है, वही कुछ नहजुल बलागा में कलमात और खुतबात की सूरत में है, और वही कुछ सहीफ़े सज्जादिया में दुआओं की सूरत में है। तो पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जिस तरह से आज तक कोई कुरान का जवाब नहीं ला सका, इसी तरह से आज तक कोई नहजुल बलागा का जवाब नहीं ला सका, इसी तरह से सहीफ़े सज्जादिया का जवाब भी आज तक कोई नहीं ला सका। नहजुल बलागा जिसके लिए ईसाई राइटर ने कहा कि ऐसा लगता है, ये कुरान और नहजुल बलागा पेश की गई, उसके सामने रखी, तो उसने कहा कि फर्क महसूस नहीं हो रहा, ऐसा लगता है कि या तो कुरान भी अली ने लिखा है या नहजुल बलागा भी अल्लाह की किताब है। जवाब नहीं ला सका, इसी तरह से सहीफ़े सज्जादिया का कोई जवाब नहीं ला सका। आयतुल्लाह मराशी नजफी ने मिस्र में शेखुल इस्लाम तंतावी जिनका नाम है, उनको सहीफ़े सज्जादिया दी, तो उन्होंने उस पर एक नोट लिखा कि ये अल्लाह की कलाम से नीचे है, लेकिन बंदों में इसका कोई जवाब नहीं है, इसकी कोई सहीफ़े सज्जादिया दुआएं किसकी हैं? हमारे चौथे इमाम की। और एक मर्तबा रिवायत मौजूद है कि मनाक़िब शहर आशूर की रिवायत है कि उसमें लिखा हुआ है कि एक मर्तबा एक शख्स ने ये दावा किया कि मैं भी ऐसी दुआओं की किताब लिख सकता हूँ, बल्कि इससे भी अच्छी लिख सकता हूँ। जब उसने ये दावा किया तो जाहिर है कि जो मुखालिफिन होते हैं उन्होंने कहा लिखो ताकि इसकी अहमियत, इसकी फजीलत कम हो जाए। उसको कलम दिया, कागज़ दिया, और जाहिर है कि कोई पढ़ा लिखा आलिम ही था ना, तो कलम लेके बैठा, कागज़ सामने रखे हुए हैं, और रिवायत में ये अल्फाज लिखे हुए कि उसने अपना हाथ कनपट्टी पर रखा, जैसे सोचने के लिए करते हैं ना कि हम जब सोच रहे होते हैं लिखने के लिए हम कुछ सोच रहे होते हैं तो इस तरह से कभी कर लेते हैं, कहा कि लिखे हुए अल्फाज कि कनपट्टी पर हाथ रखा, वैसे ही रखे रखे सर नीचे ढलका जमीन पे गिर गया और रूह जिस्म से निकल गई। सहीफ़े सज्जादिया का स्वाद भी लिखना नसीब नहीं हुआ। किताबें अपने घरों में रखें, नहजुल बलागा, सहीफ़े सज्जादिया, रोज़ाना नहीं तो कभी कभी पढ़ लिया करें। खजाने हैं हमारे जो मौला ने जमा किए हैं, हम तक पहुँचे परवरदिगार आलम की अता से। ऐसा मोजिज़ नुमा मौला। रिवायत में है कि जब ये काफिला मदीने पहुंचा तो जो शख्स काफिला लेकर गया था तो मौला ने उसको इनाम दिया, बीबियों के जेवर
سے ہمیں سفر کروایا, ہمارا احترام کیا, کوئی تکلیف نہیں ہونے دی, تو ہم تمہیں انعام دینا چاہتے ہیں. جب بیویوں کا زیور اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ نہیں, مجھے بیویوں کا زیور نہیں چاہیے, اور یہ خدمت میں نے آپ کی محبت میں انجام دی اور اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے انجام دی, تو مجھے یہ زیور نہیں چاہیے, کوئی اور تحفہ دے دے. تو روایت میں ہے کہ مولا نے وہیں ریگستان میں سے ایک کالے رنگ کا چکنا پتھر اٹھایا اور کہا کہ یہ ہاتھ میں لو, اور جب بھی تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اس سے مانگ لیا کرو. وہ کہتا ہے کہ جب بھی مجھے کوئی ضرورت ہوتی تھی, میں پتھر لے کر گھر آیا, گھر میں اندھیرا تھا, لالٹین میں تیل ختم ہو گیا تھا, یعنی گھر میں اتنا اندھیرا تھا کہ میں نے فوراً کہا کہ مجھے روشنی چاہیے, تاکہ پتھر سے ایسی روشنی نکلنے لگی کہ پورا گھر منور ہو گیا. اللہم صلی علی محمد محمد. ایک مرتبہ بادشاہ نے بلایا, مسئلہ کچھ ایسا تھا کہ یا تو قید کر دیا جاؤں یا پھر قتل کر دیا جاؤں. تو پتھر لیا ہاتھ میں اور ساتھ لے کر گیا, تو وہ بادشاہ کی جو قہر آلود پیغام اس نے بھیجا تھا مہربان ہو گیا. اور ایک مرتبہ کہتا ہے کہ بہت تنگ دست ہو رہا تھا, میں نے کہا کہ مجھے درہم و دینار چاہیے. کہا کہ بس اس پتھر سے درہم و دینار نکلنے لگے اور میری ضرورتیں پوری ہونے لگی. صلی علی محمد محمد. میرا ایسا معجز نما مولا, اور وہ کہیں لکھا ہے 35 سال اور کہیں لکھا ہے 40 سال مستقل گریا کرتا رہا, روتے رہے ہمارے مولا, اتنا روئے کہ رخسار بھی کر گئے. یعنی آپ نے سب کچھ چھوڑ کر گریے کو اہمیت دی. جو بھی آتا تھا اس سے کہتے تھے گریا کرو, کربلا کو بیان کرو, کربلا کی باتیں کرو. روایت میں ہے کہ جب آل محمد کی خواتین غم حسین کے لیے جمع ہوتی تھی, مجلس ہوتی تھی, تو مولا اپنے ہاتھ سے تبرک بنایا کرتے تھے کہ مجلس حسین کا تبرک میں اپنے ہاتھ سے بناؤں. جو بھی تبرک بناتا ہے وہ سیرت زین العابدین پر عمل کرتا ہے. مولا کا ذکر ہے, مولا کا پرسہ دینا ہے. ہمیں دیکھتے ہیں کہ بہت سی مماثلتیں جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ ہیں. البکاؤن خمسہ, وہ کہتے ہیں کہ رونے والے تو فقط 5 ہیں دنیا میں. پہلے حضرت آدم ہے, دوسرے حضرت یعقوب ہے, اور تیسرے حضرت یوسف جو باپ کے فراق میں ہوئے, اور چوتھی شخصیت, چوتھی ہستی فاطمہ زہرا. اتنا گریا کیا کہ مدینے والے آ گئے, امیر المومنین سے کہنے لگے کہ بی بی سے کہیے کہ یا تو رات کو رویا کرے یا دن کو رویا کرے, کوئی ایک وقت مقرر کر لے. خواتین کا مجمع ہے, اگر کوئی روتا ہے, کوئی عورت گھر میں اکیلی ہے اور وہ رو رہی ہے, تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ پورے شہر والے پریشان ہو جائیں؟ کیا وجہ تھی؟ جب فاطمہ زہرا روتی تھی نا, تو فاطمہ زہرا کو دیکھ کر حسن و حسین, زینب و کلثوم روتے تھے. جب بچے روتے تھے, بچوں کو دیکھ کر جناب فضا رویا کرتی تھی, اور جب جناب فضا رویا کرتی تھی, جناب فضا کو دیکھ کر وہ دروازہ رویا کرتا تھا کہ جس دروازے پر آ کر رسول اللہ فاطمہ زہرا پر سلام بھیجتے تھے. پیغام آیا, ایک مرتبہ کہا یا علی کہہ دیجیے چند دن کی مہمان ہوں, یا علی جن کو میں رو رہی ہوں ان کے بھی تو رسول ہیں, فقط میرے بابا نہیں ہے. عزاداروں کے 76 دن میری شہزادی روتی رہی, روتے روتے دنیا سے چلی گئی. فاطمہ زہرا کی طرح 5ویں ہستی سید سجاد اتنا روئے, خون کے آنسو روتے رہے میرے مولا. ہر وقت کربلا کو یاد کرتے, کھانا سامنے آتا, پانی سامنے آتا, علی اکبر کی پیاس یاد آ جاتی, بابا کی پیاس
کہ جب مجلس عزا ہوتی ہے نا تو جس طرح سے ہمارا عقیدہ ہے کہ فاطمہ زہرا آتی ہے، اسی طرح سے سید سجاد پرسہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ زہری کا واقعہ موجود ہے نا کہ صدر مجلس میں بٹھایا، کچھ دیر کے بعد دیکھا تو مولا وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ارے جہاں عزاداروں کی نالین پڑی ہوئی تھی، ارے کہا مولا یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا صدر مجلس میں میری دادی فاطمہ زہرا موجود ہے، ارے ان کے ہوتے ہوئے میری مجال نہیں ہے کہ صدر مجلس میں بیٹھوں۔ عزاداروں ایک اور شباہت یہ ہے کہ جس طرح فاطمہ زہرا ارے عالم شباب میں بوڑھی ہو گئی تھی، ارے اسی طرح سے سید سجاد جوانی میں بوڑھے ہو گئے۔ عزاداروں کوئی سیدہ سے پوچھے بی بی 18 سال کی عمر میں بال سفید ہو گئے، کمر نمیدہ ہو گئی، اے بی بی آپ اتنی ضعیف کیسے ہو گئی؟ تو سیدہ بتائے گی ارے بڑی لمبی فہرست ہوگی، ظالموں نے بڑی اذیت دی، مجھے رونے نہیں دیا، میرا دروازہ جلایا، میری پسلیاں توڑ دی گئی، میرا موسر شہید ہو گیا۔ مگر جب سید سجاد سے پوچھا جائے گا اے سید سجاد عالم جوانی میں یہ کیسی ضعیفی، تو فقط 3 مرتبہ کہیں گے الشام الشام الشام، ارے شام کا بازار، شام کا دربار، آئے شام کا زندان، آئے شام کا بازار کیسا ہے عزاداروں؟ آئے پھوپھی زینب ارے جولیو فاطمہ کی بیٹی ہے، اثر برہنا رسن بستہ 3 دن تک شام کے دروازے پر کھڑی رہی۔ ارے وجہ کیا تھی؟ بازار سجایا جا رہا تھا، دربار سجایا جا رہا تھا، نامحرموں کو جمع کیا جا رہا تھا، ارے 120 قبیلے والوں کو دعوت دی گئی تھی کہ آؤ آ کر علی و فاطمہ کی بیٹیوں کا تماشا دیکھو۔ عزاداروں سید سجاد کیا قیامت گزر رہی ہوگی؟ ارے جب نامحرم بیویوں کو دیکھ رہے ہوں گے، منادی ندا دے رہا ہوگا کہ آؤ آ کر تماشا دیکھ لو۔ عزاداروں بڑی قیامتیں گزر گئی سید سجاد پر۔ ایک شباہت اور ہے فاطمہ زہرا سے، وہ کیا شباہت ہے؟ عزاداروں جب فاطمہ زہرا کا غسل ہوا نا تو علی بے ساختہ چیخ کر روئے، جب سید سجاد کا غسل ہوا ارے باقر بے ساختہ چیخ کر روئے، علی کیوں روئے؟ ایک مرتبہ فضا نے پوچھا مولا آپ تو ہمیں کہہ رہے تھے ارے رات کا سناٹا ہے، آہستہ رونا
زخمی ہے، ارے سینے پر کے خاردار کے زخم ہے، عزاداروں بیڑیوں کی وجہ سے پاؤں زخمی ہو گئے، ہتھکڑیوں کی وجہ سے ارے ہاتھوں پر گوشت نکل گیا تھا، عزاداروں میرے مولا نے غسل دیا، جنازہ تیار ہو گیا، ایک مرتبہ ارے کفن بھی ملا، غسل بھی ملا، میرا دل کہتا ہے سید سجاد نے ایک مرتبہ کربلا کی طرف رخ کیا ہوگا، کہا ہوگا بابا شرمندہ ہوں، بابا مجھے معاف کر دیجئے، اے بابا میرا غسل بھی ہو گیا، میرا کفن بھی ہو گیا، اے بابا میں کتنا مجبور تھا، ارے آپ کی لاش کو میں غسل و کفن چھوڑ کر آگے بڑھ گیا، ارے 3 دن تک لاشا ریگے گرم پر پڑا رہا، عزاداروں ہم مدینے کے گھروں میں اطلاع پہنچی، لوگ روتے ہوئے نکل آئے، ارے شان سے جنازہ اٹھا، سید سجاد کا جنت البقیع لایا گیا، امام حسن کے پہلو میں ارے قبر بنی، بیٹے نے بابا کی لاش کو ارے جب قبر میں رکھنے کی تیاری کی، ایک مرتبہ 2 ہاتھ نمودار ہوئے، ارے لاؤ میرے بچے کو مجھے دے دو، لاؤ میرے سجاد کو مجھے دے دو، ارے لاؤ میرے بیمار کو مجھے دے دو، ہائے میرا بیمار ماں، ہائے میرا بیمار ماں، ہائے میرا بیمار ماں، ہائے میرا بیمار ماں، بیمار ماں